السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان اصول فقہ کے اسباق ہمارے چل رہے تھے۔ متفق علیہ ادلہ کے بعد ہم نے مختلف ادلہ میں استحسان دیکھا اور استحسان کے بارے میں ہم نے تفصیل سے باتیں جانی۔ آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے مصالح مرسلہ۔ اب یہ بات آپ کو یاد رہنی ہے کہ مصالح مرسلہ یا یہاں سے ہم جتنے بھی اصول فقہ کے موضوعات دیکھ رہے ہیں ادلہ کے، یہ مختلف ہی ہوں گے۔ کسی فقی کے پاس جو ہے یہ شرعی طور پر دلیل شریعت بنیں گے اور کسی فقی کے پاس نہیں بنیں گے۔ جس فقی کے پاس یہ دلیل شریعہ بنیں گے ان کے پاس اپنی دلیل ہوگی، اور جن کے پاس نہیں بنیں گے ان کے پاس اپنی دلیل ہوگی کہ یہ ہم اس کو بنیادی شریعت کی دلیل ہم نہیں مانتے۔ اب مصالح مرسلہ کے بارے میں مصنف فرماتے ہیں ان مصلیحتوں کو کہتے ہیں جو شریعت کے عمومی مزاج سے مطابقت رکھتی ہوں، لیکن متعین طور پر ان کے معتبر ہونے یا ناقابل اعتبار ہونے کا نص میں ذکر نہ ہو۔ یعنی ایسی مصلحتیں جو شریعت کے یعنی اسلامی شریعت جو ہے اس کی مزاج سے مطابقت رکھتی ہیں، اس سے الائن ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن شریعت کے آپ نصوص دیکھو گے قرآن اور حدیث میں تو ان کے بارے میں کوئی ہم کو نص واضح طور پر نہیں ملے گی کہ یہ قابل قبول ہیں یا ناقابل قبول ہیں، یا اعتبار کے لائق ہیں یا اعتبار کے لائق نہیں ہیں، یعنی دونوں بھی ہے تو بھی نہیں ہے اور نہیں ہے بھی بلکہ۔ اب اس کی بہترین مثال ہے کہ آج کل جو ہم کرنسی یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نوٹ ہے، سکے ہے، تو مصنف وہ بتا رہے ہیں کہ سکوں کا جاری کیا جانا، ٹھیک ہے، اب شریعت میں تو اس کے بارے میں نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں اشرفیاں وغیرہ چلتی تھی، دینار درہم چلتے تھے، تو شریعت کے عمومی مزاج سے مطابقت ہوتی سوری۔ اسی طرح قید خانے ہیں، جیل ہے، آپ دیکھو گے کہ جو ہے کہ شریعت کے مزاج کے موافق ہے کہ بھائی جو مجرم ہے آپ اس کے لیے جو ہے عام عوام سے ہٹ کر ایک ٹھکانہ بنے، اس کو اس کی کیے کی سزا مل رہی ہے، ٹھیک ہے، ساتھ میں اس کے کھانے پینے کا بھی انتظام ہو رہا ہے۔ تو مصنف فرما رہے ہیں کہ جو ہے کہ یہ کون سی مثالیں ہیں کہ یہ شریعت کے عمومی مزاج سے تو مطابقت رکھتی ہیں لیکن متعین طور پر ان کے معتبر ہونے یا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح زمین وغیرہ کی جو خریداری کی جاتی ہے اس میں رجسٹری کا نظام ہے، پیپر بناتے ہیں، باضابطہ ایک پروسیس ہوتا ہے رجسٹریشن کا۔ اسی طرح ٹرافک کے اصول و قواعد ہیں کہ ریڈ سگنل آ جائے رک جائیں، ہیلمٹ پہن کر چلائیں، سیٹ بیلٹ بند پہن کر چلائیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں۔ اور اسی طرح دفاعی ٹیکس ہے، ڈیفنس کا ٹیکس جو ہوتا ہے، ٹول ٹیکس جو ہوتا ہے روڈ نہیں بن گئی تو، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں ہم کو شریعت میں کوئی نص نہیں ملتی، آیا یہ معتبر ہیں یا معتبر نہیں ہیں، لیکن غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کے عمومی مزاج سے یہ لوگ الائن ہوتے ہیں، شریعت کے عمومی مزاج سے یہ مطابقت رکھتے ہیں۔ اسی کو مصالح مرسلہ کہتے ہیں۔ یہ تو ایگزامپلس ہیں، یعنی یہ ٹاپک کو مصالح مرسلہ کہتے ہیں۔ اور امام مصنف فرماتے ہیں کہ مصالح مرسلہ مالکیہ کے یہاں مستقل دلیل ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جیسا استحسان احناف کے پاس مستقل دلیل تھی، اسی طرح یہ مصالح مرسلہ مالکیہ کے پاس ہی مستقل دلیل ہے۔ احناف کے نزدیک بھی ایسی مصلیحتوں پر عمل کیا جائے گا، البتہ عمل کرنے کے لیے 4 شرطیں۔ مصالح مرسلہ پر عمل کیا جائے گا لیکن عمل کرنے کے لیے کیا ہے؟ احناف کے پاس 4 شرطیں۔ پہلی چیز، وہ مصلحت معقول ہو جس کو طبیعت سلیمہ قبول کرتی ہو، عقل میں آنے والی بات ہو، اور اس کی ریزننگ جو ہے ایک عام انسان جس کا مزاج بگڑا ہوا نہیں ہے وہ اس کو قبول کرتا۔ بگڑے ہوئے مزاج والے تو LGBTQ کو بھی قبول کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، مزاج بگڑا ہوا نہ ہو، طبیعت سلیمہ ہمیشہ کنڈیشن رہے گی۔ دوسرے نمبر پر ہے وہ مصلحت عملاً پائی جاتی ہے، محض موہوم نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ آپ نے جو ہے ذہنی پلاؤ پکایا، آپ نے کیا بولتے اپنے اس کو کچھ ورڈ استعمال کرتے نا، آپ نے اپنی طرف سے جو ہے ایک سینیریو بنایا، ایسا سینیریو ہوگا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا تو یہ ہوگا، اس میں اس کی ضرورت پڑے گی، لیکن وہ سینیریو جو ہے عملاً پایا نہیں جاتا، بس
وہ آپ کے ذہن کا سے بنایا ہوا ہے، موہوم ہے، وہم سے اس میں مفعول ہے موہوم۔ تیسری چیز ہے وہ مصلحت عام ہو، کسی خاص شخص کی مصلحت ملحوظ نہ ہو۔ دیکھو شریعت ہر ایک کے لیے ہے، تو کسی خاص کے لیے ہم کوئی اصول وضع نہیں کریں گے، ہاں نہیں انہوں ہے اچھا یہ لوگ بلینر ہے ان کے لیے یہ اصول، اچھا انہوں فقیر ہے ان کے لیے یہ اصول، ایسا شریعت میں نہیں ہوتا۔ ہاں بعض چیزیں ایکسیپشنز ہوں گی انزل الناس منازلہم کے تحت، لیکن شریعت کا جو رولنگ ہوگی وہ سب کے لیے سیم ہوگی۔ نماز فرض ہے تو سب کے لیے فرض ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ فرض ہے تو سب کے لیے فرض ہے، لیکن وہ پیرامیٹرز میٹ کرنا ہے انیشل کہ کم سے کم اتنا مال ہو۔ چوتھا ہے شریعت میں نہ اس کے معتبر ہونے کا صراحتاً ذکر ہو اور نہ اس کے نامعتبر ہونے کا ذکر ہو۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ، یہ ڈیفینیشن میں بھی آ گیا تھا۔ شریعت خاموش ہے تو مصالح مرسلہ میں ہے، شریعت خاموش نہیں رہتی تو وہ نص میں چلی جاتی نا۔ اگر نص میں اس کا ذکر موجود رہتا، کرنے کا رہتا تو بھی وہ نص ہوتا، نہیں کرنے کا رہتا تو بھی وہ نص ہوتا۔ تو اس کا نص میں نہ ہونا، قرآن اور سنت میں نہ ہونا، تو اس کو ہم مصالح مرسلہ کی کیٹیگری میں رکھیں گے۔ اتنی بات کلیئر ہے؟ چلیے اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں مصالح مرسلہ کے مقابلے بعض ایسی مصلیتیں ہیں جن کے معتبر ہونے کی قرآن و حدیث نے وضاحت کر دی، اس کو کہیں گے مصالح معتبرہ۔ قرآن اور حدیث میں اس کی وضاحت ہے تو اس کے لیے ٹرم کیا ہو جائے گا؟ مرسلہ کی جگہ معتبرہ، اعتبار کرنے کی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے نکاح کی مصلیت بتلاتے ہوئے فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث ہے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کہ جو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے نوجوانوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد جو ہے ان سے کہا کہ جو نکاح کی عمر کو پہنچ گئے ہیں وہ نکاح کر لیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مصلیت بتائی، کیونکہ یہ آنکھوں کے لیے زیادہ پردے کی چیز ہے۔ اغض للبصر، اس میں تفضیل ہے، غضہ نظریں جھکانا، تو آنکھوں کی حفاظت کے لیے اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے یہ بہترین چیز ہے کہ انسان جب نکاح کر لے گا تو وہ چیزوں سے محفوظ رہے گا۔ تو اسی مصلیت کو سامنے رکھتے ہوئے فقہا نے مختلف حالتوں میں نکاح کا حکم متعین کیا ہے۔ اب اسی مصلیحت کو سامنے رکھتے ہوئے فقہا نے مختلف حالتوں میں نکاح کا حکم متعین کیا ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ کس پر نکاح فرض ہوگا، کس پر واجب ہوگا، کس پر سنت رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب کس پر حرام ہوگا، کس کے لیے مکروہ ہے۔ تو اسی علت کے تحت بہت سے احکام آپ کو فقہ کی کتابوں میں مل جائیں گے کہ اسی مصلیحت کے تحت کہ نگاہوں کی حفاظت ہے، نوجوان ہیں، نگاہیں جو ہے بس بہکی ہوئی ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جو ہے والدین نکاح کرا دیں۔ تو اس حساب سے جو ہے فقہا نے اس ایک مصلیحت کے تحت بہت سے مسائل کا استنباط کیا ہے۔ پھر مصنف فرماتے ہیں اس طرح بعض مسائل وہ ہیں جن کے معتبر نہ ہونے کی کتاب و سنت میں صراحت کر دی گئی، جیسے شراب میں بعض فوائد بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسمہا اکبر من نفعہا کہہ کر ارشاد فرما دیا کہ ان مصالح کا اعتبار نہیں، ان کو مصالح ملغات میم کے پیش کے ساتھ کہا جاتا ہے، ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اب کوئی شرابی ہے وہ بولے گا کہ بھائی شراب پینے سے جو ہے پہلے تو لوگ جو ہے معاف کر دیتے ہیں، نہیں ارے پی کر ٹھیک ہے ٹینشن چلی جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے، وہ جتنے بھی گنائے گا، ٹھیک ہے نا، شراب پینے کے جتنے بھی فوائد وہ گنائے گا، ٹھیک ہے، ہم کہیں گے ٹھیک ہے، لیکن ہمارے سامنے قرآن کریم کی یہ آیت ہے کہ شراب کے فائدوں سے زیادہ اس کے نقصانات ہے، اللہ رب العزت نے اس کو یہ فرما دیا کہ اب یہ حرام۔ اب یہ جو تم فائدے بتا کر جو ہے مصلیتیں بتا رہے ہو کہ مجھے بہت ٹینشن ہوتی ہے، بہت تھکان ہوتی ہے، میرا دکھڑا سننے والا کوئی نہیں ہے، 10 چیزیں جو تم بتا رہے ہو وہ مصالح ملغات، نلیفائی، ملغات ان کے معنی آتے ہیں نلیفائی کر دینا، کسی کو مطلب ختم کر دینا، لغو بیکار کی مصلیتیں ہیں، یہ شریعت میں ان مصلیتوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ چیزوں کو ہم کو مصالح مرسلہ میں ہم سمجھیں گے۔ مصالح مرسلہ اب بنیادی طور پر کیا چیز ہو گئی؟ وہ مصلیتیں، ٹھیک ہے، جو معقول تو ہوں، شریعت کے مزاج کے موافق بھی ہوں، لیکن نصوص میں ان کے معتبر ہونے یا نہ ہونے کا ذکر نہ ہو، ان کو مصالح مرسلہ کہتے ہیں۔ اگر ان کا شریعت میں جو ہے معتبر ہونا ذکر ہے تو مصالح معتبرہ ہو جائیں گے، جیسے نکاح کی جو مصلیتیں ہیں،
اور اگر ان کا شریعت میں نامعتبر ہونا ذکر ہے تو اس کو مصالح ملغات کہہ دیتے ہیں، جیسا شراب کی مصلیتوں کے بارے میں شریعت نے کہا ہے۔ تو یہ مصالح مرسلہ کا خلاصہ ہے۔ آپ کو سوال میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ احناف کے نزدیک مصالح مرسلہ کب معتبر ہوں گے، تو آپ کو یہ 4 شرطیں بھی جو نارمل ہیں وہ یاد رہنی ہے۔ وہ مصلحت معقول ہو، عملاً پائی جاتی ہو، عام ہو، اور شریعت میں اس کے معتبر نہ ہو یا نامعتبر ہونے کا ذکر صراحت سے نہ ملتا۔ 4 پوائنٹ ہے، وہی تعریف کے اندر بھی آپ ان کو ایڈ کر لے سکتے ہیں۔ تو یہ مصالح مرسلہ کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سبق کو اگلی کلاس میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔